اگر یہی باتیں، یہی آئین سے کھلواڑ، یہی مذہب کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں، یہی جو اداروں کے حوالے باتیں کی جا رہی ہیں، اگر داور صاحب کرتے، میں کرتا یا کوئی اور کرتا، اب تک غدار ڈکلیئر ہو چکے ہوتے، اب تک پابند سلاسل ہوتے۔ آپ کوٹ کریں کہ یہ میں کر چکا تھا، میرے خلاف سازش ہوئی، مجھے ہٹا دیا گیا، اگر قوم مجھے دوبارہ منتخب کرے گی تو یہ کام جو رہ گئے ہیں ادھورے میں ہی دوبارہ کروں گا۔ آپ نے اگر کچھ کیا ہوتا تو کوٹ کرتے، مگر اس حکومت جو بنی ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، یہ غیر مقبول فیصلہ ہے عدم اعتماد کا، مگر کیوں لیا گیا یہ فیصلہ؟ اور اگر آئین توڑنے والا کوئی وردی میں ہو تو اس پر بھی آرٹیکل 6 اور بغیر وردی کے اگر کوئی آئین توڑتا ہے تو کیا اسے آئین توڑنا نہیں سمجھا جائے گا؟ وہ یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا وردی والا آئین کو توڑنے والا ہے؟ غیر محفوظ ہے تو پھر کیا آپ دنیا کا وہ بیانیہ جو پاکستان مخالف قوتیں کہتی ہیں کہ نیوکلیر پاور غیر محفوظ ہے پاکستان کا، تو یہ بات کہنے کے بعد کیا پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے اس تک رسائی حاصل کرنے کی عالمی قوتوں کی جو منصوبہ بندی تھی، اس کے ایجنڈے پر آپ کام نہیں کر رہے تھے؟ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ میاں جاوید لطیف نے آج اسمبلی میں کھڑے ہو کر وہ کچھ کہہ دیا کہ پوری پاکستانی قوم کو حیران کر کے رکھ دیا۔ جاوید لطیف نے کہا کہ جو عدم اعتماد لایا گیا تھا وہ ایک غیر مقبول فیصلہ تھا، اس کے بعد ملک نہیں سنبھلا۔ آج بھی ملک کے جو حالات ہیں، ملک کی جو اکانومی ہے، پورا ملک اس وقت ڈگمگا رہا ہے۔ خدا کے لیے سب اکٹھے بیٹھے ہیں۔ جاوید لطیف نے اپنی حکومت کو لتاڑ کے رکھ دیا۔ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ یہاں بات ہو رہی تھی حلف کی، یہاں بات ہو رہی ہے آئین کی، اور جس کے لیے ہم یہاں آتے ہیں، بدقسمتی یہ نہیں کہ 25 دن سے کوئی آئین سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ حقائق یہ ہیں کہ 9 سال سے، جناب اسپیکر، اگر جہاں آئین کی پاسداری کرنے والے موجود ہوں اور یہاں ہی ڈپٹی اسپیکر جو ایکس تھے، انہوں نے جو رولنگ دی، یہ 9 سال کے بعد 25 دن پہ آ رہا ہوں، اور وہ رولنگ سر کہ جناب اسپیکر یہ 25 دن سے آئین سے کھلواڑ نہیں ہو رہا۔ پچھلے 9 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں آئین، قانون، روایات اور اداروں پر جس طرح ایک شخص منمانی کر رہا ہے کہ یہاں ایک ڈپٹی اسپیکر صاحب نے رولنگ دی اور ٹھیک 10 سیکنڈ کے بعد سابق جو پرائم منسٹر تھے ان کی تقریر نشر ہو گئی کہ اسمبلیاں توڑ دی گئیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارا ایک منصوبہ بندی سے ہوا، آئین سے کھلواڑ جو ہوا، اور اگر آئین توڑنے والا کوئی وردی میں ہو تو اس پر بھی آرٹیکل 6 اور بغیر وردی کے اگر کوئی آئین توڑتا ہے تو کیا اسے آئین توڑنا نہیں سمجھا جائے گا؟ وہ یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا وردی والا آئین کو توڑنے والا ہے؟ میں سر گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بات یہاں رک نہیں رہی، بات اس سے آگے بڑھ رہی ہے، اور بات یہ ہے کہ آپ شروع ہوئے تھے، اس شخص کی بات کرنے لگا ہوں میں، اتنا پاکستان کے اندر جنم لے رہا ہے، کیا اس کو پروان چڑھنا چاہیے؟ کیا ہمارا دین، کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ اور کیا اگر آپ جس پاکستان میں کھڑے ہو کر یہ باتیں کر رہے ہیں، کیا اس کو اسلام کا قلعہ نہیں کہا جاتا؟ اور اس سے
دوسرا پہلو اگر دیکھیں تو یہ نیوکلیر پاور ہے پاکستان. پھر آپ جب یہ بات کریں گے کہ جناب موجودہ جو رجیم ہے, جو حکومت ہے, ان کے ہاتھوں نیوکلیر پاور غیر محفوظ ہے, تو پھر کیا آپ دنیا کا وہ بیانیہ جو پاکستان مخالف قوتیں کہتی ہیں کہ نیوکلیر پاور غیر محفوظ ہے پاکستان کا, تو یہ بات کہنے کے بعد کیا پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے اس تک رسائی حاصل کرنے کی عالمی قوتوں کی جو منصوبہ بندی تھی اس کے ایجنڈے پر آپ کام نہیں کر رہے تھے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اگر 4 سالوں میں کچھ کر سکے اس پاکستان کے لیے, آپ کوٹ کریں کہ یہ میں کر چکا تھا, میرے خلاف سازش ہوئی, مجھے ہٹا دیا گیا, اگر قوم مجھے دوبارہ منتخب کرے گی تو یہ کام جو رہ گئے ہیں ادھورے میں ہی دوبارہ کروں گا. آپ نے اگر کچھ کیا ہوتا تو کوٹ کرتے, مگر اس حکومت جو بنی ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں, یہ غیر مقبول فیصلہ ہے عدم اعتماد کا. مگر کیوں لیا گیا یہ فیصلہ جو آپ نیوکلیر پروگرام کو رول بیک سی پیک کی طرح کرنا چاہتے تھے؟ میں اس لیے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ اگر آپ کمیشن کی بات کریں گے کہ کمیشن بننا چاہیے, قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ آپ کی سربراہی میں ہو تو انٹیلیجنس ادارے پاکستان کے کہیں کوئی سازش نہیں ہوئی, اور اگر موجودہ حکومت کے چیف ایگزیکٹو کے متحد وہ میٹنگ ہو, ان کی سربراہی میں میٹنگ ہو, تو انٹیلیجنس ادارے کہیں کہ کوئی سازش نہیں ہوئی, پھر بھی آپ یہ کہیں کہ نہیں کمیشن بنایا جائے, تو پھر ڈپٹی اسپیکر صاحب, میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے, اس ہاؤس کے ممبر ہونے کے ناطے یہ عرض کروں گا کہ اگر کمیشن بننا ہے بنائیں. اگر یہی باتیں, یہی آئین سے کھلواڑ, یہی مذہب کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں, یہی جو اداروں کے حوالے باتیں کی جا رہی ہیں, اگر داور صاحب کرتے, میں کرتا یا کوئی اور کرتا, اب تک غدار ڈکلیئر ہو چکے ہوتے, اب تک پابند سلاسل ہوتے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی میاں جاوید لطیف کی تاریخی تقریر. جاوید لطیف نے کہا کہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. اس ملک کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی قوتیں اکٹھی بیٹھیں. اگر ہم اب بھی اکٹھے نہ بیٹھے تو کوئی تیسری قوت فائدہ اٹھا لے گی. شہباز شریف کو مخاطب کر کے کہا کہ عدم اعتماد کا فیصلہ ایک غیر مقبول فیصلہ تھا.